मेरे 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं। कितनी उम्र थी जब आपने घर छोड़ा? 8 साल के थे। 8 साल की आप थी कि आपको घर छोड़ना पड़ा? घर छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा या निकाल दिया? बस निकाल भी देते हैं, मजबूरी होती है। कौन खुशी से परदेश जाता है या दूर रहता है। जी नाज़रीन, तो साथ इनके आप आंसू भी देख सकते हैं। खुदारा ये हमारे माशरे का हिस्सा है, हम लोगों में ये इनके ऊपर तरस किया करें, इन लोगों के साथ अच्छा रवैया रखा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जी आपका मेज़बान चौधरी कमरान और आप देख रहे हैं डेली मानसरा। इस वक्त जी मौजूद हम लारियडा में, मानसरा के एक मेन मरकज़ है लारियडा। तो यहाँ पे जी ख्वाजा सराय के हवाले से आज हमारी जो है वीडियो शूट हो रही है। यहाँ पे कुछ मसले मसाइल हैं, आज के नहीं हैं, काफ़ी अरसे से हैं। तो ये एक ख्वाजा सराय हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे करेंगे गुफ्तगू कि ये जो आज के दौर में या आज के दिनों में ये जो घूम रहे हैं मेकअप करके, दिन को रात को बाज़ारों में मेकअप करके वो निकलते हैं, घूमते हैं, उस हवाले से हम करेंगे जी रिकॉर्डिंग कि आया कि वो ख्वाजा सराय हैं या मर्द हैं, उन्होंने क्या एक लानत बनाई हुई है। ये ख्वाजा सराय हमारे साथ मौजूद, इनसे करेंगे बात। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजादी शाह। शहजादी शाह जी। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाले? हम बेसिकल मियाँ वाली के रहने वाले हैं। मियाँ वाली? जी। अच्छा। और मेरी अम्मी जो है वो छतर प्लान की है। अच्छा। और बकामी यहाँ के हैं, अम्मी के साथ रहती हूँ। अम्मी फौत हो गए हैं, पूरी फौत हो गए हैं। तो बात यह है कि जो लोग कर रहे हैं ना वो असल नहीं होता, ख्वाजा सराय को हक नहीं मिलता। तो जो ये लोग फिर रहे हैं, ये अपनी रोज़ी रोटी के लिए फिर रहे हैं, बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो रात को बाज़ारों में निकलते हैं, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये ख्वाजा सराय नहीं है? ये डांसर है, ख्वाजा सराय नहीं है। ख्वाजा सराय जो है ना आलमगीर भाई है और हमारा नज़ीर भाई है, वो हमारे बड़े हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी कदर करते हैं। ये जो आजकल मुसल्ली निकले हुए हैं और ये लड़कियां मांगती हैं, ये इन्होंने फ़न बनाया हुआ है, एक रोज़ी बनाई हुई है। लोगों के घरों में जाते हैं, वहाँ से चोरियाँ हो जाती हैं, फलान हो जाते हैं। बड़े हमें पूछते हैं कि भैया शाह साहब आप गए हैं, हमको पता ही नहीं होते, ये चले जाते हैं। तो ये फिर आपके ऊपर जो है इसका एक्शन लिया जाता है, आपके लिए एक मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी, मसाइल का सामना करना पड़ता है और हमें बड़े पूछते हैं कि क्या मसला है, हम पे आते हैं भी आप जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता। और ये नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें। और डिस्ट्रिक्ट मानसरा में एक तो हमारी आवाम सादा है, दूसरी इनको ये नहीं पता कि असल क्या है नकल क्या है। अच्छा, देखें एक सवाल मैं भी करता हूँ। अभी जैसे कि आप हैं, ठीक है, ख्वाजा सराय, एक और मर्द आ जाता है, वो सुर्खी पाउडर और लेडीज़ कपड़े पहन के आता है, हमें क्या पता है कि वो मर्द है, वो ख्वाजा सराय, वो क्या है? बात ऐसी ये है कि उनके साथ बातें करके ना वो बाज़ार मांगते हैं। अच्छा। वो लोगों के घरों में जाते हैं, 5 बजे 10 बजे उठ के सुबह सुबह उनके घर में बधाइयाँ उठाते हैं। तो फिर बड़े हमें पूछते हैं कि ये क्या मसला है। तो बड़े हमारे पास से आएंगे ज़हर, क्योंकि हमारे बड़े हैं। नज़ीर भाई हो गया गुरु हमारा, आलमगीर हो गया, ये हमारे गुरु हैं, बड़े हैं। जिस तरह ये बोलते हैं फिर हम उस तरह करते हैं। और ये न्यारी होटल में आते हैं, वहाँ तैयार होकर चले जाते हैं, बाथरूमों में तैयार होते हैं। अच्छा। हमको पता ही नहीं होता, लोगों के घर में पहुँच जाते हैं। ये टोले जो हैं कहाँ से आए हैं? यहाँ मानसरे की हैं या ये मुख्तलिफ शहरों से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं, स्वात से, पिशोर से, कोहाट से, बाहर से आए हुए हैं। अच्छा। और बस घर में जाते हैं तो शेप में बता लेते हैं, दाढ़ी शाड़ी रख लेते हैं। जब यहाँ जाते हैं तो मसले बन जाते हैं। ठीक ठाक बच्चे होते हैं, इनके बीवी भी होते हैं, उनके साथ करते हैं मुलाकात। इन लोगों ने आपका जो हक था उसके ऊपर इन्होंने जो है डाका डाला हुआ है। जी, हमारे हक पे डाका डाला हुआ है। आपका मुतालबा ये है कि भाई इनके ऊपर जो है तस्दीक की जाए जी कि आया कि ये ख्वाजा सराय हैं कि नहीं है। नहीं है। और जो नहीं है मेरे हिसाब से उनको जो है फिर जो है जो कानून उनके साथ रवैया रखता है वो ही रखना चाहिए जी।
تو آپ ابھی یہ جو ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے یہ آپ نے اپنی مرضی سے شوٹ کروائی ہے؟ جی مرضی سے شوٹ کرائی. ہم نے آپ کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی یہ تو نہیں کہا کہ آپ جی ویڈیو بنوائی نہیں آپ کوئی. نے خود اپنی مرضی سے بیان دے رہے ہیں نا؟ جی مرضی سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ان کا جی مسئلے مسائل آپ نے سنے. اس کے علاوہ جی ہم اپنی طرف سے اداروں کے آگے حکومت کے آگے اپیل کریں گے کہ یہ لوگ بھی ہمارے جو ہے اس کا حصہ ہیں. جیسے کہ مرد عورت اس معاشرے کا حصہ ہے, یہ لوگ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچا جائے. ان لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے, یہ لوگ گھروں میں نہیں رہ سکتے. یہ لوگ جائیں تو پھر کہاں جائیں؟ ان لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. میں واضح نہیں کرنا چاہتا. تو پھر معاشرے کے اندر کیا بنتا ہے؟ پھر جو ہے بے روزگاری وہ الگ ہے. ان لوگوں نے رینٹ بھی دینے ہوتے ہیں, اپنا کھانا پینا بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جی یہ جو ڈانسر ہے شادیوں میں جاتے ہیں, یہ بیسیکل ڈانسر ہوتے ہیں, ان کا شادی بیاہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اچھا بیسیکل یہ ہوتے لڑکے ہیں, اچھا لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک روح پیدا کی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی کی طرح چلنا پھرنا آگے پیچھے کرتے ہیں. اچھا تو چلو یہ ڈانسر ہے, ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. یہ تو شادیوں میں جاتے ہیں, پیسے لیتے ہیں ناچ کے. ان کی وجہ سے لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں, مارے بھی جاتے ہیں, گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں. تو نہیں کرنا چاہیے, کسی کی زندگی سے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. تو ابھی جو ہے معاملہ یہ ہے آپ ادھر اکیلی رہتی ہیں؟ جی اکیلی رہتی ہوں. اکیلی رہتی ہیں. بعض تو زیادہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گروؤں کے پاس رہتے ہیں. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اکیلی میں یہ ہے کہ یہ لوگ پھر خراب ہو جاتے ہیں, پھر ہماری بےزتی ہوتی ہے. ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے, کیا تعلقات ہے. وہی آدمی ہوتا ہے خسرا بن جاتا ہے, اڈے میں پھرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, تو پھر ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھی ہیں. اچھا اگر میں ایک سوال کرنا چاہوں اور آپ اس کو مناسب سمجھیں, اس کا اگر جواب آپ دیں, آپ ابھی اپنی زندگی کیسی بسر کر رہے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور شکریہ ہے کہ جو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے دل کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور ہمیں ہی پتہ ہے غربت کیا چیز ہوتی ہے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا, کسی سے پیسے مانگنا آسان بات نہیں ہوتی. کسی کے آگے ناچنا مجبوری کی طرح ناچا جاتا ہے. ہمیں بہتر روزگار دیا جائے, ہمیں اچھا کھانا دیا جائے, نوکریاں دی جائیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ ناچنا یا کسی کے ساتھ جانا. ہمیں اچھا نہیں لگتا. یہ ہم اداروں سے بھی کہتی ہوں اور یہاں کی عوام سے بھی کہتی ہوں, ہمارے ساتھ بیٹھ کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کیا کریں. ہم خود چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں, اللہ اللہ کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے. اچھا خواجہ سرا کو معاشرے سے الگ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے جی, میں آگے بھی عرض کر چکی ہوں کہ نہ تو بہن بھائی تعلقات جوڑتا ہے, نہ تو یہ عوام جوڑتی ہے تعلقات, نہ پھر یہ پولیس والے ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم جائیں تو جائیں کہاں جائیں. کیا وجہ ہے؟ آپ بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہیں. انہی بہن بھائیوں میں آپ کی بھی پیدائش ہوتی ہے. کل کو جب پتہ چلتا ہے یہ خواجہ سرا ہیں, وہی بہن بھائی علیحدگی کر دیتے ہیں یا آپ لوگوں کو گھر سے نکال دیں. جیسے کہ گھر میں اگر 5-6 بہن بھائی ہیں, ان میں اگر ایک آپ ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دراصل یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, چاہے بیٹی دے چاہے بیٹا دے چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ شرک کرتے ہیں نا, آدھے عوام ہوتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ایسے کیا, ہمارے گھروں میں کیوں نہیں کیا, فلان ٹھنگ. یہ دراصل کوئی بڑا آ جاتا ہے ہمارا گرو, وہ بدوا دے کے چلا جاتا ہے, پھر اولاد پہ نکلتی ہے, پھر بچوں پہ نکلتی ہے. اس طرح ان کو پتہ نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کے کام میں دخل نہیں دینا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ محبت رکھیں, ہمارے ساتھ ایکسپیکٹ کریں. ابھی آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے 4 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. کتنی عمر تھی جب آپ نے گھر چھوڑا؟ 8 سال کے تھے. 8 سال کی آپ تھی کہ آپ کو گھر چھوڑنا پڑا؟ گھر چھوڑنا پڑا. چھوڑنا پڑا یا نکال دیا؟ بس نکال بھی دیتے ہیں, مجبوری ہوتی ہے. کون خوشی سے پردیس جاتا ہے یا دور رہتا ہے. جی ناظرین, تو ساتھ ان کے آپ آنسو بھی دیکھ سکتے ہیں. خدا رہا یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, ہم لوگوں میں ہی ہیں.
ان کے اوپر ترس کیا کریں، ان لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا کریں. آپ لوگ بہت ہی برے طریقے سے بہت ہی برا سلوک ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. جو صحیح خواجہ سرائے دیکھ سکتے ہیں آپ. تو سوال میں کرتا ہوں، جواب وہ دیتے ہیں لیکن وہ رو کے جواب دیتے ہیں. میڈیا پہ جو ہے آپ ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کم سے کم ان لوگوں کے پاس بھی آیا کریں، ان کے بھی مسئلے مسائل سنا کریں. اچھا، جب 8 سال کے بعد آپ نے گھر چھوڑا، اس کے بعد واپسی بھائیوں سے بہنوں سے رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں میں نے بات کبھی ان کے گھر جاتے ہوں، قبر پہ چڑھی جاتی ہوں، امی کی فاتح دینے جاتی ہوں، ابو کی فاتح دینے جاتی ہوں. صرف قبرستان تک تعلق ہے آپ کا؟ ہاں، اور امی اور ابو کے قبر تک تعلق ہے؟ بس بہن بھائی جدا کر دیا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میں دعا کرتا ہوں اللہ نہ کرے. دیکھیں یہ رب کی ذات ہے دین والی. اگر ایسا بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ کر دیں. بس آپ کو عرض کیا کہ عوام میں شک کرتی ہے، شکوک کرتی ہے نا، شرک ہے، اس کو شرک میں بولتی ہوں. شک یہ تو ہے ہی مذہب میں حرام. ٹھیک ہے، کہ جیسے کہ آپ ابھی ایک زندگی بسر کر رہی ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کے 4 بھائی ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ رہتی، 3 ٹائم کی روٹی 3 ٹائم کی روٹی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس انسان کا ضمیر نہ ہو، اخلاق نہ ہو اور بس زبان کرے، وہ میری صف میں نہیں ہے. وہ نہیں ہے. میرے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں اللہ کے راستے پہ. میں گئی ہوں، وقت گزارا ہے، اور عوام نے ادھر بھی رسپیکٹ نہیں کی ہمارے ساتھ. آپ اللہ کے راستے میں گئے ہیں، تقریباً 4 ماہ بھی آپ نے لگائے، وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھا. صحیح رویہ نہیں رکھا. وہ بھی کہتے ہجڑا کیا. جمیل صاحب کے پاس ایک خواجہ سرا آیا، جنید جمشید کی بات کر رہی ہوں. تو جب وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو داڑھی بھی ہٹا دی ہے، تو میں آپ کے پاس کیسے آؤں؟ تو انہوں نے کہا منہ پہ نقاب کر کے آ جائیں، گاڑی آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے. اتنے مشکل وقت سے وہ پاس ہو رہے تھے. تو پھر اللہ نے کیا کہ اس کو ایک بوتیک مل گئی. بوتیک سے وہ کدھر پہنچ گیا، آج اس کی شہادت ہو گئی ہے، کتنا برس ہو گیا. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اللہ کا راستہ اچھا راستہ ہے، جانا چاہیے، لیکن کچھ عوام اور ہمارے ساتھ امداد کریں، کچھ تعاون کریں، کچھ ہمارے ساتھ وہ ہو جائے.